السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ دوسری بات یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق دینے پر اللہ کی طرف سے عذاب کیا ہے یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ خلا مانگے، چھٹکارا مانگے، تو اس پر اللہ کی طرف سے وعید کیا ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنا دیا جائے گا تو رجوع کر سکتے ہیں، اور کتنا دیا جائے گا تو صرف نکاح کر سکتے ہیں، اور کتنا دیا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں ناواقفیت کی بنیاد پر غصے میں آ کر اور جذبات میں آ کر کے ڈرانے یا دھمکانے کے طور پر آ کر کے طلاق دے دیتے ہیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ علماء سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں کہ حضرت ہم نے غصے سے 3 بار دے دیا، اب حکم کیا ہے؟ کاش طلاق دینے کے بعد جو مسئلہ پوچھ رہا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ وہ طلاق دینے سے پہلے کبھی کسی عالم کے پاس جاتا۔ ہم نے کیا کر لیا کہ بعد ہوتا یہ ہے کہ جب علماء اس سلسلے میں مسئلہ بتاتے ہیں نا، تو پھر آدمی اپنے عالم کو چھوڑ کر یوٹیوب پر کبھی اہل حدیث کو سنتا اور جس میں اس کو اچھا لگتا نا، پھر اس کو پکڑ لیتا کہ ہاں یہ میرے حساب سے ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ آج کل چل رہا ہے، کیونکہ وہ تو اگر آپ مسئلہ یہ ہے، پھر کہتا ہمارے مولانا تو کچھ بتاتے نہیں ہیں، صرف سنی وہابی، سنی دیوبندی، سنی غیر مقلد یہی کرتے رہتے، اسٹیج پر ہم کو کوئی دوسری چیز سکھاتے نہیں۔ اور ان سے کہا ہے کہ حضرت ہمیں طلاق کے مسائل کو سمجھا دیجیے۔ اپنی غلطی تو آپ نہیں دیکھو گے، کیونکہ دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، دوسروں پر الزام تھوپنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ نے کسی عالم سے پوچھا ہے کہ حضرت ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے کچھ مسائل ہمیں بتا دیں، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، نکاح میں مہر کتنا ہونا چاہیے، منیمم کتنا ہونا چاہیے، میکسیمم کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کہیں پوچھا ہے؟ میاں بیوی جب پہلی رات ملاقات کرے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں کہیں پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ جب پھنس جاتے ہو نا تو پھر علماء کا دامن پکڑتے ہیں، اور جب تک نہیں پھنسے ہیں تو جو من میں آتا ہے وہ کرو۔ یہی تو ہمارے یہاں کمی ہے، یہی ہمارے یہاں کمی ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور جب پھنستے ہیں تو ہم علماء پر بلیم کرتے ہیں۔ آپ پوچھو تو صحیح، ہم بیٹھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے، ہر مسئلے کا جواب الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور سنی دعوت اسلامی ہر ٹاپک پر یہ کام کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال میں دیگر چیزوں کی طرف جانے کے بجائے میں آج میاں بیوی کے حوالے سے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیے، آپ کو جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے ہی بتائی، اگر آپ کو زندگی اچھی گزارنی ہے نا، خوشگوار زندگی گزارنی ہے، تو سب سے پہلی چیز اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھو۔ کیا پہلی چیز؟
صبر کرنا سیکھو، صبر۔ دوسری چیز، کچھ چیزوں پر درگزر کرنا سیکھو، اور کچھ چیزوں پر انہیں نصیحت کرو، اور کچھ چیزوں پر فیصلے لو۔ کر دیا نا تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں کہ اب تو میں اس کو پھوڑ دوں گا، یہ اس نے مجھ سے ایسا کہا، اب میں تو اس کو ماروں گا، اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ لیکن اگر کبھی کبھی صبر کر لے تو اللہ اس کے بعد جو ہے نا، اس تکلیف کے بعد آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ غصے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں لینا۔ ایک اور نصیحت سن لیجئے، جب آپ خوشی کے ماحول میں رہتے ہیں نا، تو خوشی میں کسی بھی چیز کے حوالے سے وعدہ نہیں کرنا۔ خوشی میں وعدہ اور غصے میں فیصلہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ خوشی میں وعدہ اور غصے میں فیصلہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ درمیانی راہ چلو۔ میں نے شروع میں ہی بتائی آپ کو، اگر آپ میاں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا کی عورت اللہ والیوں کو چھوڑ کر، بزرگان دین کی ازواج کو چھوڑ کر، امہات المومنین کو چھوڑ کر، ان کی بات چھوڑ کر، باقی ہم لوگ کی عورتیں، مائیں بہن، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے اندر سب کوالٹی موجود ہو۔ کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی خصلت اگر بری ہے تو اللہ نے اس کے اندر کوئی دوسری خوبی بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی چیز بری ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے۔ اگر جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ، اس کے اندر جو خوبی نظر آ رہی ہے نا اس کا تذکرہ کرو، اللہ محبت پیدا فرما دے گا۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اگر یہ کیفیت آپ اپناتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے آپ، کیونکہ کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ زیادتی بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیز آپ زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے طلاق کو حلال تو قرار دیا ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ مبغوض اور غیر پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ حلال تو ہے، اس سلسلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1186، 1186۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ جو عورت بلا وجہ، اور آج کل کیوں طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جس طرح سب فیشن کی زندگی گزارتے ہیں نا اس طرح میں بھی گزاروں۔ سب کے گھر میں کوئی اس کا شوہر 30,000 40,000 50,000 کماتا ہے نا، تو غریب گھر کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ میرا شوہر اتنا لا کر مجھے دے۔ مالدار کے گھر میں صبح ناشتہ نہ بنے یا کھانا نہ بنے تو ان کے ہوٹل سے آ جاتے ہیں، تو غریب گھر کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی سوئی رہوں اور مجھے بھی ناشتہ بنانا نہ رہے۔ امیر گھر کی عورتیں ہر نئے دن نیا لباس اور اس کے ساتھ ہر چیز ایک طرح کی ہوتی ہے، تو غریب گھر کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ یہ آسائش مجھے بھی ہو۔ امیر گھر کی عورتیں اچھے کار میں ہر چیز سے گھومتی ہے، تو غریب عورت دیکھ کر کے یہ سوچتی ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے زندگی گزاروں۔ لیکن چونکہ ہر آدمی کو اللہ نے تو برابر نہیں بنایا نا، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے روزی کے سلسلے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ روزی کے سلسلے میں بھی بعض کو، یعنی بعض کو ہم نے بہت زیادہ مال دے دیا ہے اور بعض کو ہم نے بہت کم مال دیا ہے۔ تو ہم نے ایسا کیا ہے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس مالداری سب مالی والا ہو جائے۔ اب غریب عورتوں کے لیے بشارت کیا ہے سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت
اپنے شوہر کے دیے ہوئے مال پر جتنا ہے اس پر صبر کر کے شکر کر کے شوہر کے ساتھ وہ خوشی بخوشی زندگی گزار لیتی ہے تو اللہ ایسی عورتوں کو کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے گا، سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ لیکن آج چکی سیریل اتنا دیکھ چکی ہے نا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پکچر اتنا دیکھ چکی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ غریب عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اپنے شوہر کی خوشحالی کے لیے وہ دعا کرے، یہ نہیں کہ خوشحالی نہیں آئی تو وہ کسی غیر مرد سے اپنا تعلق جوڑ کر کے ان سے پیسے حاصل کرے، غیر مرد سے پیسوں کے چکر میں یا گھومنے کے چکر میں اپنے شوہر کے ساتھ خرابہ کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر غریب ہے اور کم لاتا ہے بیچارہ تو وہ عورت جو ہے، ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں، آج بھی اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہے جو سائیکل پر بھی بیٹھ کر کے خوشی خوشی نظر آتی ہے، خوش نظر آتی ہے، اور بعض ایسی ہے کہ کار میں بیٹھنے کے باوجود وہ یہ کہتی میرا اتنا کم ہے، ناشکری کی انتہا ہوتی ہے بعض۔ اور حضور نے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں میں یہیں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور سب سے زیادہ جہنم کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں ہوں گی، سب سے زیادہ جہنم میں۔ تو وہ پوچھتی ہے رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کا نافرمان ہوں گی۔ اور آج کیا ہے؟ ایک اچھی خاصی زندگی شوہر کی جو شادی سے پہلے خوشحال تھا اور شادی کے بعد کہتا ہے کہ توبہ، اللہ سے میں بہت دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اچھی بیوی دینا، لیکن میرے اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ آج بہت سارے گھر والے روتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جا، اگر اسلام میں خودکشی جائز ہوتی نا تو آدھے مرد ختم ہو جاتے، یہ ٹینشن لے کر کے آدھے مرد چلے جاتے۔ لیکن اسلام کا قانون اتنا حسین ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اس نے سارے لوگوں کو زندہ رکھا ہے، یا آپ سمجھ لیجیے۔ اور ساری عورتیں بری نہیں ہوتی ہے، بعض مرد بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ، تالی دونوں طرف سے بجتی ہے، یہ نہ سمجھے پھر ورنہ مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، غلطیاں دونوں طرف میں ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو عورتوں کو چاہیے بہنوں کو صبر کرے، وہ ہر روز جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے ہر روز، اور دعا کرے مولا پاک سے کہ اے اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما۔ اور سورہ واقعہ کی فضیلت بھی یہی ہے کہ جو عورت یا مرد بھی سورہ واقعہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں عطا کرتا ہے، اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے تھے اور ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، صرف بیٹیاں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ مرض الموت کے قریب ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو آپ کی اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے بیت المال سے میں کچھ مقرر کر دوں تاکہ آگے چل کے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی پوری طاقت سمیٹتے ہیں جیسے تیسے اور اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا میرے جانے کے بعد مخلوق الحال رہے گی، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، وہ محتاجگی کی زندگی گزارے گی؟ تو حضرت عمر فرماتے دیکھ رہے آپ کے بات تو، کیونکہ آپ کے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو کہاں سے؟ تب آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی بھی محتاجگی نہیں دے گا۔ میری بیٹیاں جب تک سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی فاقہ میں ان کو گرفتار نہیں کرے گا، یہ کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ جس دن یہ واقعہ سورہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دے گی وہ در بدر بھٹکنا شروع کر دے گی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی غریب ہے تو سورہ واقعہ کی کثرت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، گانٹھ باندھ لے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور مشکل سے 3 منٹ جائے گا، آرام سے پڑھنے والے پڑھے
تو 3 سے 4 منٹ گیا، ہم تو 2 منٹ میں بھی ختم کر لیا، صرف 2 منٹ. جو حافظ ہے 2 منٹ میں آرام سے کر سکتے ہیں سورہ واقعہ، کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف مشکل سے 3 صفحہ حفظ والے قرآن میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ پڑھیے، بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کے مال میں، آپ کے گھر میں اللہ برکت عطا کرے گا. بات سمجھ میں؟ یہ چیز آپ کریں، چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اور خلا مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. حضور فرماتے ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بعث فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت اپنے شوہر سے سوال کرے طلاق کے بارے میں فی غیر ما بعث، کہ جس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جایا کرتی ہے. اللہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو. ہوتا کیا ہے، بعض عورتیں غیروں سے پیسوں کے چکر میں یا کسی اور کی وجہ سے، ساری نہیں، کچھ عورتیں تعلق کر لیتی ہے اور پھر اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے کہ مجھے تیرے ساتھ رہنا نہیں ہے، تیرے ساتھ سونا نہیں ہے، تیرے سے بات نہیں، تیرے سے، اور پھر تو تڑک پر آ جاتی ہے. جب عورت بدتمیزی پر اتر آوے نا تو سمجھ لینا کہ کہیں نہ کہیں معاملات گڑبڑ ہے. اور یہ نہیں کہ صرف برائی کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ چھوڑنا بھی مقصود ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہی کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے. تو صبر سے رہنا چاہیے. ٹھیک. اور ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2177، 2177. طلاق کتنی اہم چیز ہے، اس کو سنیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک حلال چیزوں میں سے طلاق سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک جب انسان اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، طلاق، تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یہ زمین کانپنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ کسی غلام کو آزاد کر دینا ہے. سمجھ گئے؟ کسی غلام کو آزاد کر دینا ہے. اور حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے، وہ عورت کو طلاق دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک آپ سنیے، السنن الکبریٰ للبیہقی کی ہے، حدیث نمبر ہے 639، 639. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات. المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات. حضور فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہروں سے علیحدگی چاہنے والی عورت، یعنی اس سے الگ رہنے والی عورت، اور خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، جھگڑا کرنے والی عورت اور جھگڑا کر کے الگ رہتی ہے، تو الگ رہ، میں الگ رہوں گی، میں اپنی زندگی گزاروں گی، میرا خرچہ دے. آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے، میرا خرچہ دے، میں الگ سے زندگی گزاروں گا، تیرے کو جو کرنا ہے کر. چل رہا ہے نا. ان لوگوں کو، ان عورتوں کو یہ حدیث سننی چاہیے. حضور فرماتے ہیں المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، کہ شوہروں سے جدا ہونے والی، الگ رہنے والی اور خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں ہوتی ہیں، منافق عورتیں ہوتی ہیں. ہن المنافقات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں منافق ہیں. اور ایسی عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو تو جنت کی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا. سمجھ گئے؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے. اب میں ایک دو بات اور آپ کو کہتا ہوں، اس سے طلاق سے ہی ریلیٹڈ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں کیسا معلوم ہے
کہ اکثر عوام کو کیا معلوم ہے کہ جب تک تم 3 طلاق نہیں بولو گے نا تب تک بیوی تم سے جدا نہیں ہوگی. اکثر آدمی کیا کرتے ہیں، ایک طلاق بولا رک گیا، وہ سمجھتے یہ طلاق نہیں. کبھی کبھی جھگڑا کیا 2 طلاق بولا رک گیا، اس کے آگے تیسرا نہیں بولتا ہے. لیکن یہ 2 بار نہ جتنی مرتبہ جھگڑا کرے گا نا 2 بار بولتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 2 طلاق طلاق نہیں ہے. 1 طلاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 2 طلاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے. 3 طلاق جب تک نہیں دیں گے نا تب تک وہ مجھ سے جدا نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. طلاق میں اسٹیپ ہے، اسٹیپ درجے ہیں. اگر کسی نے اپنی عورت کو ایک بار طلاق بولا رک گیا، ایک ہی بار پھر بولا تو یہ دوسری بندوق کی گولی نکل گئی، 2 ہو گئی. پھر تیسری بار جھگڑا کیا اور پھر کہا تجھے طلاق، تو اب یہ تیسری گولی بھی نکل گئی. اب اس کا نقصان بتاتا ہوں. اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو 1 طلاق دیا یا پھر 2 طلاق دیا تو قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر الطلاق مرتان، کہ 2 مرتبہ طلاق دینا یہ طلاق رجعی ہے. کیا ہے؟ طلاق رجعی ہے. اب یہ طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو جو 3 MC آتی ہے نا، 3 پیریڈ جو عورتوں کو آتی ہے، 3 MC، 3 حیض جس کو کہتے ہیں. 3 حیض سے پہلے شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر معاملہ سلجھ گیا ہے، دونوں میں سیٹلمنٹ ہو گیا ہے، تو وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو پھر سے بلا لے. کیا کرے؟ بیوی کو پھر سے بلا لے، بوسو کنار کرے، اسے گلے سے لگا لے، اس کے بعد ساتھ میں رہنے لگے. لیکن 2 مرتبہ بندوق سے گولی نکل چکی ہے. اب اگر ان فیوچر اگر اس نے 1 مرتبہ بھی یہ ملا کر کے وہ پوری 3 بن جائے گی، اور 3 بنتی ہے تو اسی الطلاق مرتان کے بعد والی آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ. کے علاوہ اگر کسی مرد نے تیسری مرتبہ طلاق دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کسی اور آدمی سے نکاح نہ کر لے، پھر وہ ان فیوچر جب طلاق دے گا تب وہ پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو طلاق رجعی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا کہ 3 حیض سے پہلے، 3 MC سے پہلے، پیریڈ سے پہلے اگر دونوں میں سیٹلمنٹ ہو گیا نا کہ چل بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے بھی، تجھ سے بھی آپ مل کر رہیں گے، آئندہ ہم دونوں آپس میں جھگڑے نہیں کریں گے، خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ شوہر رجوع کر لے. کیا کر لے؟ اچھا، رجوع آپ کے دل میں کسی اور نیت سے، لیکن زبان سے آپ نے کر لیا نا رجوع، تو وہ رجوع مانا جائے گا. دل میں کچھ بھی ہے، یعنی ابھی میں رجوع کر لیتا ہوں، اس وقت تک رجوع کرتا ہوں جب تک پراپرٹی پر سائن نہ ہو جائے، فلاں گھر نہ. شوہر لوگ بھی بڑے 420 ہوتے ہیں، بس یہ کام نہ ہو جائے، یہ نہ کروا لوں، وہ نہ کروا لوں، تب تک جو ہے نا میں سیٹلمنٹ کر لیتا ہوں. تو یہ جو سیٹلمنٹ آپ زبان سے کر رہے ہیں نا، دل میں کچھ بھی ہے تو دل کا اعتبار نہیں ہے، زبان کا اعتبار. طلاق رجعی کس کو بولتے ہیں؟ عدت سے پہلے تیسرے والے سے، تیسرے MC سے پہلے شوہر اپنے بیوی کو بلا لے اور اسے رجوع کر لے. یہ طلاق رجعی ہے. 1 مرتبہ کہنے میں بھی رجوع کر سکتا ہے اور 2 مرتبہ کہنے میں بھی رجوع کر سکتا ہے. لیکن جھگڑا زیادہ تھا اور 1 ہی مرتبہ اس نے کہا، لیکن 3 MC تک کے. بعض عورتوں کو MC کے جو ایام ہوتے ہیں وہ 3 ہی دن ہوتے ہیں، بعض کو جو ہوتے ہیں نا وہ 5 دن ہوتے ہیں، بعض کو 7 دن ہوتے ہیں اور بعض کو 10 دن ہوتے ہیں. سمجھے بات؟ کسی کو 10 دن، تو یہ 10 دن ہٹا کر 20 دن بچے، پھر دوسرے مہینے میں 10 دن ہٹا کر 20 دن بچے، پھر تیسرے مہینے میں 10 دن ہٹا کر 20 دن بچے، تو کتنے ہو گئے؟ 20 یا 60 دن ہوئے. سمجھے بات؟ تو یہ 3 مہینہ 13 دن کا جو فکس آپ سوچ رہے ہو نا، ایسا نہیں ہے. یہ 3 حیض مکمل پار ہونا چاہیے. جو ناپاکی کا ایام جو ہے نا، یہ 3 مرتبہ پار ہونا چاہیے. رجوع میں نہیں لایا.
اور ایام گزر گئے. ایام گزرنے کے بعد اب وہ عورت جو ہے آپ سے جدا ہو گئی ہے. وہ کسی اور سے کسی بھی وقت شادی کر سکتی ہے, لیکن جب تک وہ 3 MC میں تھی نا, اس پیریڈ میں وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ ابھی وہ ایک حصہ نکاح کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک حصہ ابھی باقی ہے, تو اس لیے وہ کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. لیکن وہ 3 MC پار ہو گئی تو وہ عورت جو ہے وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, اس کے لیے جائز ہے. ہمارے یہاں کیسے سوچے چھوڑنے کے لیے 3 ہی ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. کیسی آواز آپ کی؟ اس کو میں شارٹ میں کر کے ختم کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آزاد میدان کے بعد جو ہے اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. طلاق رجعی سمجھ گئے. لیکن طلاق دینے کے بعد 1 طلاق دیے یا 2 طلاق دیے اور عدت میں ہم نے اپنی بیوی کو رجوع نہیں کیا, نکاح میں واپس نہیں لیا, حتیٰ کہ وہ 3 جو ہے نا 3 ہے جب گزر گیا اور پھر بعد میں اب احساس ہوا یا کسی نے ہمارا سیٹلمنٹ کرا دیا, تو کیا وہ عورت ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی, پھر سے سارے مہمان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, حتیٰ کہ قاضی صاحب کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نذرانہ بھی نہیں دینا پڑے گا آپ کو. آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہ کو سامنے رکھ لیجئے. کیا کریے؟ جس کو کہتے ہیں نا نکاح تجدید نکاح, 2 گواہ کو آپ سامنے رکھ لیجئے. لیکن یہ نیا نکاح ہو رہا ہے, نکاح میں لانے کے لیے 2 گواہ سامنے رکھے کے بعد ایک مہر مقرر کر لیجئے. کم سے کم 10 درہم چاندی کے برابر جو پیسہ آتا ہے, یعنی 32 گرام اور 659 ملی گرام چاندی. 32 گرام چاندی اور 659 ملی گرام چاندی کا جو بھاؤ نکلتا ہے مارکیٹ میں, یہ نیا مہر جو ہے نا آپ اس پہ رکھ لیجئے. اور 2 گواہ کے سامنے, ان کے سامنے شوہر کہے کہ اتنے مہر میں 2 گواہ کی موجودگی میں تجھ کو میں پھر سے نکاح میں لیتا ہوں, کیا تجھے قبول ہے؟ اور عورت کہہ دے مجھے قبول ہے, نکاح ہو گیا. سمجھ میں بات؟ یہ اتنا آسان ہے. ہم لوگ اتنا بہت ڈیفیکلٹ, پھر سے نکاح نامہ بنانے کی ضرورت, قاضی صاحب کے سائن کی ضرورت, وکالت نامے کسی کی ضرورت نہیں ہے. 2 گواہ سامنے بٹھاؤ, لیکن وہ کون؟ اپنا بیٹا, اپنا باپ, اپنا سگا بھائی نہیں چلے گا. جو نکاح میں دوسرے رہتے ہیں ان کو رہنا پڑے گا, یہ دھیان میں رکھیے گا. سمجھ میں بات؟ تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ لا سکتے ہیں. تو طلاق رجعی سمجھ میں آ گئی بات. اب ایک ہے طلاق بائن. کیا ہے طلاق بائن؟ ایسے انداز میں نا جو بیوی کو بولا ہے, جو نہ وہ طلاق بن رہی ہے اور نہ کچھ اور, کیونکہ اس میں طلاق کا لفظ ہے نہیں. جیسے آج کے جا تو نکل جا, آج کے بعد سے میں تیرا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا. کبھی کہتے نا آج کے بعد سے جا تو اپنے میکے چلی جا, آج کے بعد سے میں تجھے کبھی اپنا چہرہ نہ دکھاؤں گا, نہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھانا. کہتے کہ نہیں؟ ایسا کہتے ہیں. ٹھیک, اگر اس سے مراد یہ ہے, اب یہ دیکھیے یہ تو لفظ بظاہر اس میں طلاق نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر اس میں دل میں اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن وہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن دل میں نیت کیا ہے, تو ایسے لفظ سے طلاق جو پڑتی ہے وہ طلاق بائن پڑتی ہے. سمجھ میں بات؟ کیا پڑتی ہے؟ طلاق بائن. غصے میرے گھر سے نکل جا, تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. تو یہ ایک جملہ تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے بھائی جب تک میرا غصہ ہے تب تک میرے گھر سے نکل, ایک معنی نکلتا ہے. جس میں ڈبل میننگ نکلتے ہیں نا, ڈبل میننگ میں ایک معنی اگر آپ نے طلاق کا لے لیا نا تو وہی طلاق بائن ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور طلاق بائن میں بغیر نکاح کے آپ اپنے قریب نہیں لا سکتے. طلاق رجعی میں تو بغیر نکاح کے آپ اپنے قریب لا سکتے ہو, لیکن طلاق بائن میں آپ کو نکاح کے بغیر آپ نہیں لا سکتے ہو, بغیر نکاح کیے ہوئے. طلاق بائن سمجھ میں آ گئے. اور تیسرا نام ہے وہ ہے طلاق مغلظہ. وہ طلاق مغلظہ ڈائریکٹ جو کہتے ہیں جا تجھے طلاق دیا, طلاق دیا, طلاق دیا, یا تجھے طلاق طلاق طلاق. اچھا اس میں بہت سارے کیا بولتے ہیں, حضرت میں نے طلاق نہیں بولا, میں نے طلاق بولا ہے. ہاں
سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لوگ بہت آج کل شانے ہوتے ہیں. ایک نے کہا گالی دے کر لفظ سالے کا استعمال کیا، اور جب اس کو مار پڑنے لگی نا تو کہا حضرت میں نے سالے نہیں بولا، میں نے صالح بولا ہے. تو ایسا چلتا ہے یہاں. تو طلاق نے جب پھنس جاتا ہے، میں نے طلاق نہیں بولا، میں نے طلاق بولا تھا. طلاق سے بھی ہو جائے گی. تو آپ طلاق بولو، طلاق بولو، طلاق بولو، کچھ بھی بولو، 3 بار آپ نے کہہ دیا، ایک ساتھ بولا تب بھی 3 طلاق واقع ہو گئی، الگ الگ وقتوں میں کہا تب بھی طلاق واقع ہو گئی. الگ اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.